إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں جھوٹی شان اور سچی پریشانیاں. ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج ہر مسلمان تقریباً اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ان کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہے وہ کون سی مصیبتیں ہیں، شریعت کیا کہتی ہے. کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. دنیا میں بہت سارے اچھے بھی لوگ ہیں الحمدللہ، اور دین کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے والے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یعنی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں. تو اس موضوع کو سنتے ہوئے جو بھی اگر ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں تو ان خامیوں کو دور کر کے ہم اپنی اصلاح کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اصل میں انسان کی خوبصورتی اس کے کردار میں ہے، اور اس کی سادگی میں ہے، اس کے باطن کے نور میں ہے. مگر افسوس آج ہمارے دنیا کے معیار بدل چکے ہیں. یہاں کردار نہیں دیکھا جاتا بلکہ کپڑے دیکھے جاتے ہیں، اخلاق نہیں دیکھا جاتا لیکن اس کا گھر، اس کی گاڑی، اس کا موبائل دیکھا جاتا ہے. اس کا خلوص نہیں دیکھا جاتا لیکن انسان کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے. اس ظاہری نمائش نے، یعنی میں جو بات بول رہا ہوں وہ کیا ہے، نمائش جو ہے، نمائش کا جو شوق پیدا ہوا ہے، اس سے مراد لوگوں کو دکھانے کا شوق. اس کو عام زبان میں بولے تو ہم لوگوں کو دکھانے کا جو شوق ہے، ہماری زندگیاں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی گزار رہے. اگر میں مثالیں دوں تو انسان کی پیدائش سے لے کر آخری انتقال کے وقت تک اس کے گھر والے، ہر انسان کی سوچ یہی بن رہی ہے. جب سے انسان اپنے ہوش و حواس کو سنبھالتا ہے، ہوش میں آتا ہے، تب سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں دکھانے کی، وہ ایک ایک کر کے میں آگے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. یہ جو دکھانے کا شوق ہے، نمائش کا جو شوق ہے، اس کے تعلق سے میں بول رہا تھا کہ اس ظاہری نمائش نے ہمارے دلوں کو غافل کر دیا، ہمارے گھروں کے سکون کو چھین لیا، ہمارے ذہنوں کو حسد، مقابلہ اور پریشانی کا شکار بنا دیا. دکھاوا وہ بیماری ہے جس میں انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو جلانا شروع کر دیتا ہے. یہ جو نمائش کا شوق ہے، یہ دکھاوا جو ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیتا ہے. دوسروں کو خوش کرنا یعنی میرے جسم سے، میرے گھر سے، میرے کپڑوں سے، تمام چیزوں سے دوسرے خوش ہونا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیتا ہے. وہ ایسی چیزیں خریدتا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ایسی تصویریں بناتا ہے جو حقیقت نہیں ہے، اور ایسی زندگی دکھاتا ہے جو اس کی اپنی نہیں ہے. جس کو دکھاوے کی بیماری لگ جاتی ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے. یہ وہ بیماری ہے جس میں انسان دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک مصنوعی شان ظاہر کرتا ہے، لیکن اندر سے پریشانی، خوف،
قرض اور بے سکونی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی جھوٹی شان انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہے اور لوگوں کی نظروں کا غلام بنا دیتی ہے۔ ان الفاظ پہ آپ فرصت سے غور کر لینا ریکارڈنگ کے بعد، یہ بڑی گہرے الفاظ ہیں۔ دوسروں کو اچھا دکھانے کے لیے لوگوں کے نظروں کا غلام بن جاتے ہیں، ان کے نظروں میں ہم اچھا دکھنا، ہماری یہ چیز اچھی دکھنا، وہ چیز اچھی دکھنا، ان کے نظروں کا غلام ہم اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جو اپنے دل کو سکون دے۔ زندگی اصل میں کیا ہے؟ آج جتنی بھی بے سکونی کا ایک وجہ بھی یہی ہے، تو بہرحال وجوہات بھی میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اصل زندگی وہ ہے جو اپنے دل کو، اصل زندگی وہ ہے جو آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے رب کو راضی کر دے، جس میں دکھاوا نہیں سچائی ہو، جس میں نمائش نہیں محبت ہو، جس میں مقابلہ نہیں قناعت ہو۔ یہ اصل زندگی ہے۔ دیکھیے اس دکھاوے کے تعلق سے، اصل میں دکھاوا دو طرح کا ہوتا ہے جہاں تک میں سمجھا۔ ایک دیکھیے اصل میں بنیادی طور پر ہم کئی مرتبہ سنتے نا، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ کون سی 5 چیزیں؟ اسلام کے ارکان نہیں بول رہا ہوں میں، اسلام جس میں عقائد بھی ہے، جس میں عبادات بھی ہے، جس میں معاملات بھی ہے، جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں اخلاق بھی ہے۔ اسلام کے اندر عقیدہ، تمہارا عقیدہ کیسا ہے اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، رسولوں کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عبادت بولے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن، حج، یہ تمام چیزیں یہ عبادتوں میں شامل ہے۔ اسی طرح اخلاق، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، یہ سب اسلام میں ہے۔ معاشرت اور معاملات، معاشرت بولے تو تمہاری گھریلو زندگی کیسی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہے آپ، یہ معاشرت ہے۔ معاملات، لین دین، کاروبار، بزنس، یہ تمام چیزیں یہ لین دین ہے۔ یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ تو یہ جو دکھاوا ہے، یہ دکھاوا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دکھاوا عبادات میں، عقیدے کے تعلق سے۔ اگر دکھاوا عبادتوں میں آ گیا تو ہماری عبادتیں برباد، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتا۔ تو اکثر لوگ بیان بھی کرتے ہیں عبادتوں میں دکھاوے کے تعلق سے، اور یہ انتہائی اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ ہر انسان کے اندر اخلاص ہونا، ہمارا ہر نیکی کا کام صرف اللہ کے لیے ہونا، یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اگر ہم دکھاوے کے لیے عبادت کریں گے، نہ ہماری نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول۔ اسی طرح ایک دوسری چیز یہ ہے کہ عبادتوں میں اخلاص ہے پھر بھی کچھ لوگوں کو، لیکن معاملات میں دکھاوا زیادہ ہو گیا، لین دین میں دکھاوا، گھریلو چیزوں میں دکھاوا، اخلاق میں، بہت ساری چیزوں میں، وہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے عبادتوں میں جو دکھاوا ہے اس کے بارے میں نہیں بولوں گا، معاملات میں جو ہمارا دکھاوا ہو رہا ہے، ہماری معاشرت میں، ہماری گھریلو زندگی میں، ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے اندر دکھاوا جو بڑھتے جا رہا ہے، اس کے تعلق سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کچھ باتیں۔ ورنہ اخلاص اور ریا کے تعلق سے میرے اس سے پہلے ریکارڈڈ ویڈیوز موجود ہے یوٹیوب پہ، عبادت میں ہم کیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، اگر نہیں کریں گے تو ریا ہو جاتا، اس کا نقصان کیا ہے وہ اس میں تفصیل سے میں نے بیان کیا۔ تو آج معاملات کے تعلق سے دیکھیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے میں کچھ آیتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے۔ دکھاوے کے لیے خرچ کریں گے مال تو برباد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دکھاوے کے تعلق سے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے اس میں بتایا، دکھاوے کے لیے آپ کروڑوں روپے بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ تو دکھاوے کے لیے کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس آیت سے سمجھ میں آ گیا۔ پھر اسی طرح ہم لوگ سورہ ماؤن بار بار پڑھتے آ رأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اس میں کیا سمجھ میں آ؟ ریاکاری کے لیے پڑھی گئی نماز بھی بیکار ہے، یعنی ریاکاری کے لیے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کیا گیا صدقہ بھی بیکار ہے، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے پڑھی گئی نماز بھی بیکار ہے۔ اور آگے بڑھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر ہم لوگ
سورہ جاسیہ نکال کر دیکھیں گے آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہری راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے، اصل میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ، لیکن یہ آپ کے لیے یعنی نبی کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ آپ جو دین آپ کو دیا گیا، جو اسلام آپ کو دیا گیا، اسی اسلام پر عمل کیجئے، اسی کو فالو کیجئے، اسی پہ جمے رہیے اور اسی پر چلیے۔ دین کا مطلب، اسلام کا مطلب کئی مرتبہ سنے ہم لوگ، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ تو آپ کو آپ کے رب کے طرف سے جو دین ملا، آپ کے رب کے طرف سے جو زندگی گزارنے کا طریقہ، جو اسلام آپ کو ملا، آپ اس پر جمے رہو، آپ اس پر چلتے رہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اور نادانوں کے خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ مطلب تم اسلام کو چھوڑ کے جو دوسرے مذہب والے ہیں یا دوسرے قوم والے ہیں یا تمہارے دوسرے خاندان والے ہیں یا دوسرے لوگ جو تمہارے پڑوسی ہیں یا پھر دوسرے کون سی بھی چیز ہے، ان تمام دوسرے لوگوں کے خواہشوں کے پیچھے مت پڑو، چاہے وہ دوسرے مذہب کی خواہش ہو، دوسرے قوموں کی خواہش ہو، دوسرے لوگوں کے طریقوں کی خواہش ہو یا تمہارے اپنے نفسانی خواہشات ہو، دوسرے لوگوں کے رسم و رواج ہو، کون سی بھی خواہش ہے، ان تمام لوگوں کے ان خواہشات کے پیچھے مت پڑو، آپ اسلام پہ عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورہ انعام آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اس آیت کو اچھی طرح یاد رکھ لو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی اور میری پوری زندگی، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ ایک سچا مسلمان اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے، بس میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میری پوری زندگی اللہ کے لیے۔ اب میں جو بھی یہ آیت اور اس کے بعد جتنی بھی حدیثیں بتاؤں گا وہ تمام چیزیں اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا، اس کے بعد آگے کا موضوع سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا اصل میں اللہ اور اس کے رسول ہم کو کیا طریقہ بتائے، کیا حکم دیے اور ہماری زندگیاں کیسے چل رہی ہے۔ تو دیکھو اللہ کیا بولا کہ تم دوسرے لوگوں کے خواہشوں کے پیچھے مت پڑو اور تم دوسرے لوگوں کے طریقوں پہ مت چلو، تم اسلام کو فالو کرو اور تمہاری زندگی، تمہارا جینا، تمہارا مرنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ چلیے اس کے بعد اب کچھ حدیثیں دیکھیں گے۔ حدیثوں میں کیا آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر ریا ہے۔ سلسلۃ صحیحہ میں روایت موجود ہے۔ ریا مطلب دکھاوا، جس کو انگلش میں شو آف بولتے ہیں نا، دکھاوا۔ آج ہماری زندگی دکھاوے کی زندگیاں بن گئی نا، تو اس کے تعلق سے دیکھو، حالانکہ یہ حدیث لمبی ہے، اس کا ایک مفہوم چھوٹا ٹکڑا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ حالانکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ مجھے ڈر ہے تمہارے تعلق سے۔ کس چیز کا؟ کہ جو فتنے دجال آنے والا ہے نا، دجال کا فتنہ جو آنے والا ہے، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ مجھے ڈر ہے شرک اصغر کے تعلق سے۔ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ تم اس میں مبتلا ہوتے ہوں گے، یہ ڈر ہے مجھے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سا ڈر؟ تو بولے کہ یہی شرک اصغر، وہ کیا ہے؟ دکھاوا۔ تمہارے اندر دکھاوے کی بیماری آ جاتی، ہر چیز میں دکھاوا کرتے، اس کا ڈر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے دوسری حدیثیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کیا اللہ اسے لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ صحیح الجامع میں روایت موجود ہے۔ دکھاوے کے لیے کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا۔ مطلب تم کس کے لیے کرے تھے، کس کو خوش کرنے کے لیے کرے تھے، اسی سے جا کے ثواب لے لو۔ نماز پڑھے لیکن نماز
دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ کے لیے کرے، چلو انہی سے جا کے ثواب لے لو۔ خیرات کرے، صدقہ کرے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ انہی سے جا کے مانگو ثواب۔ اسی طرح تم جو بھی عمل جس کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم انہی سے جا کے لے لو، انہی کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث جو صحیح الجامع میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت اور دکھاوے کے لیے لباس پہنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا۔ دیکھو لباس کے تعلق سے بھی آیا، کیا لباس تم جو پہنتے، کپڑے پہنتے لیکن کس کے لیے پہنے؟ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ میرے کپڑوں کو دیکھ کر لوگ میری واہ واہ کرے، میری عزت کرے، میرے کپڑوں کی وجہ سے آ کے لوگ مجھے سلام کرے۔ اس طرح لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے جو بھی کپڑے پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے رسوا کرے گا۔ تم دنیا میں عزت ملتی کپڑوں میں سمجھ کے لوگوں کے سامنے ایسے ایسے کپڑے پہن کے جو گھومے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ لیکن یہاں ٹھہر کے آگے میں اور ایک دو حدیثیں سناؤں گا، وہ بھی اچھی طرح سنو تاکہ یہ حدیث بھی اس وقت آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پوری حدیثیں ایک ساتھ رکھ رہا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تمہارے شکل دیکھتا ہے نہ تمہارے مال، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی تمہاری نیت کیسی ہے اللہ دیکھتا، تم کس نیت سے کون سا عمل کرے، کس نیت سے کپڑے پہن کے نکلے، کس نیت سے گھر بنائے، کس نیت سے گاڑیاں خریدے، کس نیت سے صدقہ کرے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ تمہاری نیت دیکھتا اور تمہارا عمل دیکھتا، عمل کیسا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے لباس دیکھتا ہے، تمہارے کپڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھنا، اور نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، تم کتنے کروڑ پتی ہے، کتنا کما کے گئے، کتنا جمع کے گئے، اللہ یہ نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے؟ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت، اب میں جو پڑھ رہا ہوں وہ بھی صحیح مسلم کی روایت۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، تو دوسروں سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھے غنی کر دے گا۔ مطلب دوسروں کے پاس کیا ہے ان چیزوں سے تو یعنی بے نیاز ہو جا، مطلب اس کی پرواہ مت کر۔ ارے انہوں گھر بن لیے کتے، انہوں سونا خرید لیے کتے، انہوں گاڑیاں خریدے کتے، انہوں ایسا کتے، نہیں، دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کرو۔ تمہارے پاس جو ہے اس چیز کے بارے میں الحمدللہ بولو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو غنی کر دے گا، دل میں ایک سکون آ جاتا، ایک چین کی زندگی گزرتی، ورنہ ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، تم لوگوں کے بارے میں سوچیں گے تو پھر بے سکونی کی زندگی گزار سکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو غنی کر دے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کروڑوں کا مال ہے سو آدمی بھی چین و سکون کی زندگی نہیں گزارتا، بغیر گولی کھائے اس کو نیند نہیں آتی، بغیر شراب پیے اس کو نیند نہیں آتی، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا، صحیح کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے، الحمدللہ جتنا بھی آتا ہے اتنے میں اپنے بیوی بچوں کو پال لیتا، لیکن ایک سکون کی زندگی گزارتا، اس کو وہ ذہنی پریشانیاں، وہ ٹینشنز نہیں رہتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی ایک اور روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے، بیعت لینے کا مطلب جب کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے، یا عورتیں ہیں تو ان سے دور سے کچھ کنڈیشنز پہ ایک یعنی یوں سمجھو کہ شرط لگاتے تھے، بیعت لیتے تھے، بولو بھائی تم اس کے لیے راضی ہو کیا تم یہ کام کر سکتے ہو کیا، اس طرح بیعت لیتے، کچھ کنڈیشنز لگاتے۔ ان میں سے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تم اسلام قبول کر رہے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ اسلام قبول کر لیے، کل کے دن تم کو کوئی تانے دیں گے، کل کے دن تم کو کوئی مذاق اڑائیں گے، ارے تم لوگ بدل گئے، تم لوگ ایسا کرتے تھے، تم لوگ ویسی نماز پڑھتے تھے، تم لوگ پہلے یہ گناہ نہیں کرتے تھے کیا، تم لوگ پہلے یہ نہیں کرے تھے کیا، تمہارا طریقہ پہلے سے یہ سب، یہ تمام چیزیں بولتے ہوئے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، لیکن تم ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ کوئی کچھ بھی بولے، مجھے قرآن کیا ہے سمجھ میں آ گیا، حدیث کیا ہے سمجھ میں آ گیا، سیدھا راستہ کیا ہے معلوم ہو گیا، اب ہزار لوگ ہزار باتیں بولنے دو، میں ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کروں گا۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیعت لیتے تھے، تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کی باتوں کا پرواہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ مطلب کسی آدمی کی بات آپ نہیں سن سکتے، اس کی بات نہیں مان سکتے، کب؟ جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، چاہے وہ تمہاری ماں ہو، تمہارا باپ ہو، تمہارا تایا ہو، چاچا ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے دیا، مثال کے طور پر پردے کا حکم اللہ دیا، شوہر بول رہا بے پردہ گھومنا، نہیں سن سکتے اس کی بات۔ اللہ تعالیٰ بول دیا شرک نہیں کرنا، سسرال والے بول رہے درگاہ کے پاس جھکنا، نہیں مان سکتے بات، چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بھی انسان کی فرما برداری نہیں کی جاتی، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لو۔ پھر اس کے بعد ایک آخری حدیث سنا کے انشاءاللہ آج کے اصل موضوع کی طرف پھر آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں۔ اس میں سے ایک حدیث یہ ہے، صحیح الجامع میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو۔ مطلب کوئی آدمی تم میں سے سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے تمام خواہشات میرے لائے ہوئے شریعت کے مطابق نہ ہو۔ تمہاری خواہش اسلام کے تابع ہونا، تمہاری خواہش اللہ کے رسول کے طریقے کے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے تابع ہونا، تمہاری خواہش اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے بڑھ کر نہیں ہونا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، میری خواہش وہاں پر کچل دینا۔ میری خواہش بڑی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بڑا ہے، شریعت بڑی ہے، دین بڑا ہے، یہ ہمارے دل میں خیال رہنا، ورنہ ہم خواہشوں کو بڑا سمجھیں گے اور شریعت کو چھوڑ دیں گے خواہشات کے پیچھے، تو پھر ایسا آدمی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری ماں بہنوں، ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے ہمارے موضوع کی طرف چلیں گے، جو ریا ہے اور دکھاوا ہے۔ اچھا، میں وہ دو باتیں بھی بولنا ضروری سمجھتا ہوں، جو دو حدیثیں، ان تمام حدیثوں کو اور آنے والی جو باتیں ہیں ان تمام باتوں کی غلط فہمی ہمارے دلوں میں نہیں ہونا بولے تو یہ دو حدیثیں بھی آپ لوگوں کو ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ وہ دو حدیثیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو جنت میں نہیں جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ سوال کرے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھے کپڑے پہننا اور اچھے جوتے پہننا کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے، مطلب اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تمہارا اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے اور تمہارا اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں ہے۔ لیکن ہم اس سے پہلے جو حدیث سنے، وہاں پر میں آپ لوگوں کو رک کے بولا تھا کہ آئندہ ایک حدیث سناؤں گا، وہ یہی حدیث ہے۔ اس میں کیا باتیں تھیں؟ جو شہرت کے لیے کپڑے پہنتا ہے، دکھاوے کے لیے کپڑے پہنتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے کپڑے نہیں پہننا بولے تو پھر اچھے کپڑے پہننا ہی نہیں کیا؟ مہنگے کپڑے پہننا ہی نہیں کیا؟ اس حدیث میں جواب ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنو۔ تمہارا اچھے کپڑے پہننا یا مہنگے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ آگے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے۔ ایک بات معلوم ہو گئی۔ اب دوسری حدیث بھی سنو جس میں اور بھی بات واضح ہو جاتی آج کے موضوع کو لے کر، وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا جو پرانے کپڑوں میں تھا، پرانے کپڑوں میں بیٹھا تھا، میلے کچیلے کپڑوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں، کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ کیا تو غریب ہے، فقیر ہے؟ اس طرح کا سوال ہے، کیا تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ تو وہ آدمی بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے میرے پاس مال ہے، میں مالدار ہوں۔ تو کس طریقے کا مال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جواب دیا، ہر طریقے کا مال ہے میرے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہے، گھوڑے ہے، جو بھی ہے اس کے پاس، بولا کہ ہر طریقے کا مال ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تجھے مال دیا تو اس کی نعمت اور اس کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ صحیح الجامع میں روایت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تمہیں مال دیا تو پھر اس مال کا اثر
تمہاری زندگی میں تمہارے جسم پر اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند کرتا. مطلب اگر تمہارے کو اللہ تعالیٰ دیے سو مال ہے تو اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھا گھر بناؤ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. اللہ پسند کرتا. ایسا نہیں ہے کہ کروڑوں کا مال ہے پھر بھی فقیروں کی طرح زندگی گزار رہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ دیا تو اچھا رہو، صاف ستھرے رہو. تو یہ حدیث اچھی طرح یاد رکھنا. اب آئندہ جو بھی میں باتیں بولوں گا، آج کا موضوع شو آف، ریا، دکھاوا، معاملات میں جو دکھاوے کی زندگی ہے. اللہ دیے سو مال میں ماشاءاللہ اچھی طرح کھا رہے، پی رہے، اچھے پہن رہے، یہ گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ نہیں بھی دیا تو بھی ہم لوگ دکھانے کی کوشش کر رہے، اور اللہ دیے تو بھی اللہ دیے سو نعمت کی شکرانے کے طور پر نہیں پہن رہے، لیکن لوگوں کو دکھا کے، لوگوں کے سامنے اپنا گھمنڈ، اپنا تکبر دکھانے کے لیے اگر پہن رہے تو پھر گناہ ہوگا. کروڑ پتی لوگ ہیں ماشاءاللہ، اچھا پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھومتے، لیکن تکبر نہیں ہے ان کی زندگی میں. ان کی زندگی میں تکبر نہیں ہے تو پھر گناہ نہیں ہے. لوگوں کو ذلیل کرنا وہ مقصد نہیں ہے. ہاں میری گاڑی دیکھو، ان لوگوں فقیراں ہیں بیٹے، ان سے کوئی نہیں بات کرے گا، ان کو ذلیل کروں گا، ان کو گالیاں دوں گا. کوئی غریب ہے تو گھر کے قریب نہیں آنے دوں گا، ان کے بازو میں نہیں بیٹھوں گا. اپنے مال پہ فخر کرتے ہوئے لوگوں کو حقیر سمجھیں گے تو پھر یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ دکھاوا ہے. پھر ایسا نہیں. اللہ دیے سو اچھے سے پہن رہے، اچھے سے کھا رہے، اور اس مال میں سے غریبوں کا بھی حق ہے تو غریبوں کا بھی حق دے رہے، زکوٰۃ بھی دے رہے، صدقات بھی دے رہے، غریبوں کو بھی دے رہے، بیواؤں کو بھی دے رہے، مسکینوں کو بھی دے رہے، اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ماشاءاللہ کھا رہے پی رہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اصل دکھاوا وہ ہے، ایک تو غریب ہونے کے بعد بھی نہیں ہے سو چیز بھی لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرنا، اور دوسرا امیر ہے لیکن تکبر کے طور پر گھمنڈ میں لوگوں کو حقیر بتانے کے لیے اپنے مال کو دکھانا. یہ دو چیزیں غلط ہوں گی. پھر امیروں کے لیے یہ گناہ ہوگا، غریبوں کے لیے وہ گناہ ہوگا، یاد رکھو. چلیے اس کے بعد دیکھیے، اصل میں فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں. دو طرح کے فقیر ہوتے ہیں. ایک فقیر جو غریب ہوتا ہے، جو پیسے مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے لوگوں سے جا کے، وہ بھوکا ہے، وہ غریب ہے، اس لیے وہ پیسے اور کھانا مانگتا ہے. دوسرا ایک امیر بھی ہے لیکن وہ بھی فقیر ہے. کیا بولا میں؟ فقیر دو طرح کے، ایک اپنے بھوک مٹانے کے لیے مانگتا ہے، یہ بھی فقیر ہے، اور ایک امیر ہے لیکن وہ بھی فقیر ہے، وہ عزت مانگتا ہے لوگوں سے، شہرت مانگتا ہے. میری گاڑی ہے، لوگ سب میری عزت کرنا، میرے پاس یہ کپڑے ہیں، میرے پاس ایسا سونا ہے، اب اس کو دیکھ کے لوگ سب میری عزت کرنا. وہ لوگوں سے ہمیشہ عزت کی بھیک مانگتا. تو یہ فقیر کار کے باہر ٹھہر کے بھیک مانگتا ہے، اور وہ فقیر کار کے اندر بیٹھ کے بھیک مانگتا ہے. یہ باہر سے پیسے مانگتا، وہ اندر سے عزت مانگتا ہے. تو دونوں بھی فقیر ہو جائیں گے. پھر تو یاد رکھو، یہ فقیری ہی گناہ کی طرف لے جانے والی ہے. جو عزت کے بھیکاری ہوتے ہیں ہمیشہ، اب عزت کے بھیکاری تو کئی جگہ پر ہوتے ہیں. کئی مرد تو ایسے ہوتے ہیں جو سسرال میں عزت کی بھیک مانگنے کے لیے تلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی جن کے گھروں میں لڑکے ہیں، بس لڑکا پیدا ہوا وہیں سے ان کے اندر ایک فخر آ جاتا کہ بس اب ہماری عزت بڑھ گئی ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، اب یہ لڑکے کو لے کر ہم زندگی بھر عزت کی بھیک مانگیں گے. جب شادی ہوا، شادی کی بات چیت چل رہی، تبھی سے عزت کے بھکاری گھومتے رہتے. ہم گھر کو گئے تو پانی نہیں دیے، ہم گھر کو گئے تو صحیح عزت نہیں کرے، صحیح بٹھائے نہیں، صحیح کھانا نہیں دیے، صحیح دسترخوان نہیں دیے، صحیح یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں. اللہ اکبر. اب زندگی بھر سسرال میں گئے تو سالہ عزت نہیں کرا، سسرال میں گئے تو یہ نہیں کرے، وہ نہیں کرے. یہ عزت کے بھکاری ہے، یاد رکھو. تو بہرحال آج ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے یہ دکھاوے ہو رہے ہیں جو کہ گناہ کی طرف ہم کو لے جا رہے، وہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز دیکھیے، ایک ہمارے معاشرے میں جو تیزی کے ساتھ بڑھنے والے فتنوں میں سے دکھاوے کا جو فتنہ بڑھ رہا ہے وہ ہے اپنے جسم کو دکھانے کا فتنہ، دکھاوے کا شوق، دکھاوے کا شوق، اپنے جسم کو دکھانے کا شوق. یاد رکھو، جس میں آج جو جتنے کپڑے کم پہنا وہ اتنی ہی زیادہ عزت دار بن گیا، اتنی ہی زیادہ اس کو فیشن پرست مانتے ہیں ہم لوگ. اتنے ہی زیادہ جس کے کم کپڑے ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ وہ مالدار بن جاتا ہے. تو یاد رکھو، جسم دکھانا، چاہے وہ چھوٹے کپڑے پہننا ہو، کم کپڑے پہننا ہو، تنگ کپڑے پہننا ہو، کسی بھی طرح سے اپنے جسم کی نمائش کرنا، یہ چیز فلموں سے آئی،
فلموں سے سیکھے، اور فلموں میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں وہ تمام لوگوں کی حالت یہی ہے کہ جتنے کم کپڑے پہنو، جتنا زیادہ اپنے جسم کی نمائش کرو، لوگوں کو دکھاؤ، اتنی ہی زیادہ تم بڑی بن جاتے ہو. یہ آج چل رہا ہے. پھر اسی طرح مردوں کو دیکھیں گے، ہمارے سوسائٹی میں بھی ہمارے بچے بھی جسم دکھانے میں، مرد حضرات کیا ہے، جم کو جانا، پھر اس کے بعد باڈی بنانا، پھر اس کے بعد لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرنا، گھومنا. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ایسے اعمال کر رہے تو پھر یہ ان کے لیے گناہ ہوں گے، یاد رکھو. پھر اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں جسم دکھانے کا تو اتنا زیادہ شوق ہو گیا ہے. آج یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر عورت، اب غیر مسلموں کی میں کیا بات کروں، ہمارے اپنے مسلمان بھی ہمیشہ جہاں موقع ملے وہاں پر اپنا جسم دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. جتنے ہو سکے اتنے کم کپڑے پہنو، بس فیمس ہو جاؤ، لوگوں کے سامنے دکھاؤ اپنے آپ کو. حالانکہ اسلام پردے کا جو نظام دیا، اسلام جو عورت کو چھپنے کا جو طریقہ دیا، اس چیز کو بھول کر آج لوگ اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے پھر رہے ہیں. جسم دکھانے کے لوگوں کے الگ الگ طریقے ہیں. ایکٹر، ناچنے والے، گانے والے ہیں تو وہ زیادہ ہی کچھ دکھا رہے، اور عام جو بے دین لوگ ہیں تو وہ لوگ تھوڑا کم دکھا رہے، اور کچھ دیندار تھوڑے بہت ہیں تو وہ موقع کے حساب سے کبھی دکھا رہے کبھی نہیں دکھا رہے. تو اس طرح اپنی مرضی کی چیز چل رہی. نہیں، جسم، عورت کا جسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کئی مرتبہ سنے ہم لوگ، سر سے لے کے پیروں تک عورت کا جسم مکمل پردہ ہے، چھپانے کی چیز ہے. اب اس میں سے تم مکمل پردہ نامحرم کے سامنے اپنے جسم کو دکھانا یہ جائز نہیں ہے. چاہے اب دیکھو، ایک ہوتا ہے بھائی ٹی شرٹس پہننا، سکرٹس پہننا، اور ایک ہوتا ہے نہیں بھائی ہم ویسے کپڑے تو نہیں پہنتے لیکن ہم لوگ ساڑی بلاؤز پہنتے تو وہ یہاں تک دکھاتا آستین. کچھ لوگ ہوتے ہیں بغیر ہینڈز کے ڈریس پہنیں گے تو وہ یہاں تک جسم دکھاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے چہرے کو دکھاتے ہیں، اپنے سر کے بالوں کو دکھاتے ہیں. یہ جو بھی دکھانا ہے وہ شو آف میں ہی آ گیا، وہ تمام چیزیں دکھانے میں ہی آ گئے. تو ہر انسان اپنے موقع کے حساب سے دکھانا چاہتا ہے. اجتماعات میں گئے، اچھا اجتماعات میں گئے بولے تو ایک بات یاد آئی، اجتماعات میں چلے گئے یا دین کی بات آ گئی تو وہاں پر سب لوگوں کو دین ایسا یاد آ جاتا کہ بھائی ہم مکمل ہمیشہ ایسے ہی دیندار ہے، یہ دکھانے کی کوشش کرتے. کئی مرتبہ جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی یہاں پر ایک شیخ کا پروگرام ہوا، تو الحمدللہ ہمارے اپنے اس سینٹر پہ تو پچھلے 10 سال سے سسٹم یہی ہے کہ خواتین آئیں گی، پردے میں رہیں گی، سامنے بیٹھیں گی اور اسپیکر کو دیکھیں گی. 10 سال پہلے ہی بہت اس کو لے کے مسئلے مسائل، سوال جواب، بہت ساری چیزیں چلے، اس کے باوجود بھی ہم اسی پر قائم رہے کیونکہ اس سے فائدہ لوگوں کو زیادہ ہے. یہ ہم لوگوں کو اسی وقت سمجھ میں آیا. تو ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے ایک عالم آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی خواتین کا پروگرام ہے، سسٹم یہی رہے گا کہ میرے سامنے خواتین بیٹھیں گی اور وہ مکمل پردے میں رہیں گی، لیکن میں ان کے سامنے ٹھہر کے بولوں گا تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اب اس بات کو لے کر پورے لوگ ارے ایسا کیسا ہو سکتا، ہمیشہ تو خواتین اوپر رہتے اور بیان کرنے والے نیچے رہتے یا الگ کمرے میں رہتے، ایسا کیسا سامنے بٹھا دیتے، ایسا کیسا. آج بھی ہم خواتین کے اجتماعات میں کہیں پر گھروں میں جاتے نا، جہاں پر ہمیشہ خواتین کے اجتماعات چلتے، اگر وہاں پر جا کے تم کبھی بول دیں گے نا کہ عالم صاحب آ رہے انہوں آپ کے سامنے بیٹھیں گے، بولے تو کیا بولتے؟ کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمروں میں بھاگ جاتے، ہاں پیچھے مڑ جاتے. نہیں تو کچھ لوگ اور ایسا کیسا کرتے، یہ تو بے پردگی ہو گئی، ایسا کیسا اجتماع، ماں یہ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے کو، آج تک ایسا دیکھے چلے، یہ تو بے پردگی ہو رہی وہاں پر، بول کے لیبل لگا دیے، فتویٰ دے دیتے یہ بے پردگی ہے. لیکن کبھی دکان میں گئے، کبھی کپڑے خرید رہے تو وہاں پر یہ چیز یاد نہیں آتی. کالج میں جاتے ہیں تو لیکچرر کو میں نہیں دیکھوں گی بول کے کوئی لڑکی پیچھے مڑ کے نہیں بیٹھ جاتی، الگ کمرے میں نہیں بیٹھ جاتی، وہاں چلے گا. لیکن دین کی بات آئی تو نہیں یہاں پر یہ بے پردگی. حالانکہ بے پردگی کیا ہے معلوم بھی نہیں ہے لوگوں کو، اپنی مرضی کا پردہ ہے. اب وہی شادیوں میں دیکھنا، پھر شادیوں میں پردہ کسی کو یاد رہتا؟ اپنا جسم نہیں دکھانا بولے سو کس چیز کو یاد، کس کو یاد رہتا؟ یاد رکھو، میں شادیوں کے بارے میں ہمیشہ بولتا ہوں، یہ چیز ہمیشہ بولتا ہوں. اور میرا جو میک اپ کا لیکچر ہے اس میں بھی میں نے بتایا عورت کا بناؤ سنگار کیسے ہونا، اس میں بھی میں یہ بتایا. یاد رکھو، میک اپ بولے تو بھی مجھے بڑی اہم بات یاد آئی. ہمیشہ یہ بات بولتے رہتا ہوں تاکہ اللہ کسی نہ کسی کو ہدایت دے دے. کوئی ایک بھی اگر میری باتوں سے کوئی ایک بہن بھی سدھر گئی ماشاءاللہ میرے لیے کافی ہے. اور اللہ کے فضل سے کئی خواتین ہزاروں کے میسیجز آتے رہتے، ماشاءاللہ فیاض بھی آپ کی یہ بات سنے، ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم بدل گئے، ہم سدھر گئے، ہم وہ گناہ چھوڑ دیے. ہزاروں کے نوجوان لڑکیوں کے میسیجز بھی آتے ماشاءاللہ. تو میک اپ کیا ہے؟ یہ میک اپ
اپنے جسم کو، اپنی شکل کو، اپنی صورت کو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے تو میک اپ کرتے ہیں. وہ میک اپ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا، اس کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں میک اپ. اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا ایک عورت کے لیے کب جائز ہے؟ صرف اور صرف اس کے شوہر کے سامنے دکھانا جائز ہے. یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ رول ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لو، ایک عورت اپنی خوبصورتی، اپنا جسم دکھا سکتی ہے صرف اور صرف اپنے شوہر کو. اور یہ بات بھی میں کئی مرتبہ بولا کہ ایک باپ کے سامنے ایک بیٹی، ایک بھائی کے سامنے ایک بہن نہیں دکھا سکتی. ایک سگی ماں اپنے بیٹے کے سامنے بھی اپنے جسم کے حصے نہیں دکھا سکتی. اسی لیے ہم بولتے ہیں ساڑی بلاؤز پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں پیٹ اور پیٹ کے حصے نظر آتے ہیں. ایک ماں اپنے بیٹے کو بھی یہ حصے نہیں دکھا سکتی. افسوس کی بات، آج یہ پیسوں کا نشہ ہی، یہ دکھاوا اور یہ سب کافروں کی نقالی کرتے ہوئے ہماری نوجوان لڑکیاں یہ ٹی شرٹس پہنتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہاف آستین کے، اور جینز پہنتے ہوئے، یا نہیں تو وہ نائٹیز اور نائٹ پینٹس، پتہ نہیں کیا کیا ملتے ہیں وہ مارکیٹ میں، وہ تمام تنگ کپڑے پہن کے گھروں میں اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے اسی طرح رہتی ہیں. کالج کو جاتی تو الگ ڈریس ہوتا، اجتماعات میں جاتی الگ ڈریس ہوتا، برقع پہن کے باہر نکلی، لیکن جیسے ہی باہر سے گھر میں آ گئی وہی ہاف آستین کے ٹی شرٹس، ٹائٹ ٹی شرٹس اور ٹائٹ جینز یا نائٹ پینٹس جو پہن کے اگر اپنے باپ کے سامنے بھی ایسے کپڑوں میں جاتی ہے تو وہ گناہ گار ہے. یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. یاد رکھو، کیونکہ یہ حصے اپنے باپ کو بھی دکھانا جائز نہیں ہے. یاد رکھو اس چیز کو. تنگ کپڑے پہن کے اپنے باپ کو بھی دکھانا، اپنے بھائی کو بھی دکھانا جائز نہیں ہے. تو جسم اور جسم کی خوبصورتی، یہ اور یہ میک اپ کرنا، یہ خوبصورت سجنا سورنا، یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کے شوہر کے سامنے جائز ہے. عورت کی خوبصورتی، عورت کا جسم امانت ہے اس کے شوہر کا. تو آپ اگر اس خوبصورتی کو کسی غیر کے سامنے دکھا رہے تو پھر آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو میک اپ بھی جائز کب ہوگا؟ جب گھر میں شادی سے پہلے، ٹھیک ہے، شادی کے بعد مجھے شوہر کے سامنے سجنا ہے، سورنا ہے، اس چیز کو میں ابھی سے سیکھوں گی تو پھر میں کل کے دن خوبصورت بن سکتی. سیکھنے کے لیے اگر کبھی کوئی عورت گھر میں میک اپ کرتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ شادی سے پہلے کنواری لڑکی کا میک اپ کر کے بازار میں جانا، میک اپ کر کے شادیوں میں جانا، میک اپ کر کے کالج کو جانا، میک اپ کر کے فنکشن ہال میں جانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نہیں ہے. میک اپ صرف شوہر کے سامنے. یہ اصول ہے، یاد رکھو. چاہے یہ بات کتنی ہی کڑوی لگے، کتنے ہی لوگوں کو کڑوی لگے، سچ بات بتانا میری ذمہ داری ہے. ذمہ داری سمجھ کے میں بتا رہا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا. تو شو آف کرنا، دکھاوا کرنا، یہ میک اپ کا بھوت تو ایسا چڑھ گیا، ایسا چڑھ گیا. اسی لیے وہ ایک سروے کے مطابق مسلم ممالک میں جتنا میک اپ کا خرچہ ہوتا کسی اور ملک میں میک اپ کا خرچہ نہیں ہوتا. ہمارے گھروں میں خاص طور سے مسلمانوں میں جتنا زیادہ میک اپ پہ ہم لوگ خرچ کرتے، دوسرے قوم اتنا زیادہ میک اپ پہ خرچ نہیں کرتے. اور اس میں وہ دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے. گوری کو کالی بنا رہے، کالی کو گوری بنا دے رہے، بوڑھی کو جوان بنا دے رہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا اس میں دھوکہ. اللہ کے لیے غور کرو. تو یہ کس لیے کر رہے؟ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں حدیثیں سنایا اس لیے پہلے ہی وہ حدیثیں ذہن میں رکھ لینا. آپ کا عمل کس کے لیے ہو رہا؟ آپ کو شریعت کہاں اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے حکم دی، طریقہ بتائی، آپ اپنی خوبصورتی کہاں دکھا رہے؟ پھر اسی طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نامحرموں کے سامنے وہ کیا بولتے بھائی، وہ ناک میں جو زیور لگانے کی جب باری آتی ہے پہلی مرتبہ، یا کانوں کو جو سوراخ کرواتے ہیں، یا ہاتھوں میں مہندی جب ڈلواتے ہیں، غیروں کے پاس جا کے اپنے ہاتھوں کو دے کے غیروں کے سامنے جا کے بے پردہ ہو کے تمام اعمال کرواتے ہیں اپنی مسلمان لڑکیاں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو. پھر اسی طرح جیسا کہ جسم چھپانا عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی ضروری ہے. جس کا جتنا پردہ ہے وہ پردے کے حصے، سطر کے حصے غیروں کے سامنے نہیں دکھا سکتے، نہ مرد بھی نہ عورت بھی. پھر اس میں سے ایک چیز جو آج عام ہو گئی ہے، جس کا اکثر خواتین خیال نہیں رکھتی، جو کہ اپنے جسم کے حصے دکھ رہے ہیں بلکہ باقاعدہ جان بوجھ کے بھی دکھا رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی صرف سب ہم کو ہی دکھتے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی دکھتے ہوں گے. وہ لوگ کیا غلطی کر رہے ہیں؟
کہاں کہاں ان کے جسم کے حصے دکھ رہے. ان میں سے ایک چیز ہے اسکوٹی چلاتے ہوئے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے. اس سے پہلے کئی مرتبہ میں اس پر بولا. لوگوں کو جو ان کی اپنی غلطیاں ہیں ہضم نہیں ہو رہی. اکثر لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. ان کو نہیں بھائی ایسا کیسا بول رہے ہیں ہمارے بارے میں. ارے تمہارے بارے میں نہیں, تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کی بات بول رہے ہیں ہم لوگ. صحیح دین کیا ہے سمجھانے کی بات بول رہے ہیں ہم لوگ. سمجھیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا, نہیں سمجھیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا. یاد رکھو, اسکوٹی چلانا ناجائز ہم نہیں بول رہے. اسکوٹی بالکل چلا سکتے, گاڑی آپ بالکل چلا سکتے. صحابیات بھی اونٹ کی سواری کرتی تھی, اونٹوں پہ بیٹھتی تھی, بالکل جائز ہے. لیکن آپ کا گاڑی چلاتے وقت آپ کے پردے کا آپ کو خیال رہے, مکمل پیر بھی ڈھکا ہوا ہو, ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے ہو, آپ کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا ہو. آپ کا نوز پیس اٹھ کے کہیں پر چلے جا رہا, فیس پیس کدھر کی چلے جا رہا, ہاں پنجڑیاں نظر آ رہے, ہاں شلوار اٹھا کے یہاں تک گھٹنوں تک اٹھا کے بیٹھ جا رہے, کیا کیا ہو رہا. وہ چھوٹے ٹی شرٹاں پہن کے, جینس پینٹ پہن کے مسلمان لڑکیاں خالی اس چہرے پہ وہ اسکارف باندھ لے کے چلاتی ہے, ان کے تو کمر اور پیٹ تک نظر آتے. کھل کے بولنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ ان کو شرم نہیں آ رہی. ارے ان کو شرم نہیں آئی تو ان کے ماں باپ کو تو بھی دکھتا ہوگا نا بھائی, بچی گاڑی چلا رہی, کیا جسم کے حصے نظر آ رہے, اتنا تو بھی پابندی نہیں کر سکتے کیا؟ چلاؤ گناہ نہیں ہے, لیکن جسم پورا کا پورا ڈھکا ہوا ہو. اس کے لیے آپ ساکس پہنتے, گلاؤز پہنتے, کیا پہنتے وہ آپ کی مرضی. لیکن جسم کے حصے دکھاتے ہوئے اس طرح گاڑیوں کی ڈرائیونگ کرنا ہو یا گاڑیوں کے پیچھے بیٹھنا ہو ادھر ادھر پیر ڈال کے, یہ تمام چیزیں آپ کے لیے گناہ ہوں گی. تو شو آف, گاڑی چلانے کا شوق ہے, بس لوگوں کو دکھانا میرے کو گاڑی چلانے آیا بول کے, لیکن اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا یہ نہیں دیکھ رہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. آج جسم دکھانے کا جو شوق بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یاد رکھو. اس کے بعد اپنے کپڑے دکھانا, کپڑے دکھانا, جسم دکھانا الگ ہے. اس کے بعد جسم کو چھپانے کے لیے جو کپڑے پہنے ان کپڑوں کو بھی دکھانے کا شوق ہے. جیسا کہ ہم حدیث بھی سنے, جو شہرت کا لباس پہنتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلیل اور رسوا کرتا. خاص طور سے کپڑے دکھانے کا شوق شادیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا. شادیوں میں صرف اسی لیے جاتے لوگ کہ ہمارے کپڑے لوگ دیکھیں, ہم کتنے ہزار کا پہنے, کیسے ڈیزائن کا پہنے. ہر شادی میں الگ ہونا, ہر فنکشن میں الگ ہونا, ہمیشہ نیا ہونا, لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیوں؟ ایک مرتبہ دیکھے سو دوبارہ لوگ دیکھیں گے تو نہیں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ چڑھاتے نا, لوگ مذاق اڑاتے نا, ارے ایسا کیسا پہن کے آئے. تو مطلب کیا ہے اس کا, تم لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی تو کپڑے چینج کر رہے. تو یاد رکھو یہ کپڑے دکھانا یہ بھی آج بڑی تیزی کے ساتھ فتنہ پھیل رہا ہے. اب یہ کپڑے دکھانے کے چکر میں غریب بھی ہے تو ہر فنکشن میں نئے کپڑے خریدتا, امیر بھی ہے تو خریدتا, اور لوگوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کے نہیں بھائی یہ کپڑے خریدیں گے, فٹ پاتھ پہ کے اگر کپڑے پہنیں گے, چھوٹی دکان میں اگر خریدیں گے, فٹ پاتھ پہ اگر خریدیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے. اس لیے اس کے پیچھے پھر برانڈ ہونا, اس کے پیچھے دکان کا نام ہونا, اس لیے لوگ پوچھیں گے نا تم کون سی دکان میں جا کے خریدے جی, تم کہاں جا کے خریدے جی, تو ہماری عزت جاتی نا. پھر اس لیے پھر بڑے بڑے مہنگے کپڑوں کے پیچھے. یاد رکھو کپڑے دکھانے کا شوق یہ بھی بہت بڑی آج تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اس کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا, بلکہ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد بھی. اب وہی مرد جو اپنے آپ کو غریب سمجھتے, جب اگر دین کے کاموں میں کوئی مدد مانگنے کے لیے چلے گئے, ان کے جیب سے 500 بھی نہیں نکلتے, لیکن شادیوں میں صرف خود کی شادی نہیں دوستوں کی شادیوں میں بھی 5-5 ہزار کے سوٹ کوٹ بلیزر سب خرید کے چلے جاتے ہیں. لوگوں کیا سمجھتے بھائی, لوگوں کو دکھانا ہے. یہ دکھاوے کا شوق انسان کو آج برباد کر رہا ہے. اس کے علاوہ کپڑوں میں شادی کے ایک تو دلہن اور دولہے کے کپڑے, اس کے ساتھ رشتہ داروں کے کپڑے, اس کے ساتھ ساتھ آہراں کے کپڑے بھی کس کے لیے خریدتے. لوگاں کیا سمجھتے جی نہیں خریدے تو, لوگاں کیا سمجھتے اتنے ہزار کے اتنے لاکھ کے نہیں دیے تو. اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنے بھی مہنگے ہو, چلو خرچہ کتنا بھی ہو جائے چلو خریدو, اس کے لیے خریدو, اس کے لیے خریدو, سب کے لیے خرید کے اپنے اوپر ہزاروں لاکھوں کا بوجھ قرضوں کا لے لو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لوگ کیا سمجھیں گے, دکھاوے کے لیے یہ کپڑے خریدے جا رہے. بلکہ صرف کپڑے ہی نہیں, دکھاوے کے برقعے بھی خریدے جاتے ہیں نا, دکھاوے کے برقعے. اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا, ایک مرتبہ ہمیرا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, شاید 5-6 دن کچھ ایڈمٹ تھے. تو ہاسپٹل میں کام کرنے والی جو لڑکیاں ہیں
وہ لڑکیاں بیچاری ہوتی ہی غریب ہیں. جتنی بھی ہاسپٹل میں کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں اکثر کیونکہ وہ زیادہ پڑھائی لکھائی نہیں، بس تھوڑا بہت وہ ہاسپٹل میں کام کر لیے تو 5-6 ہزار کچھ تو بھی مل جاتے، اس سے ان کی غریبی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے کوئی تو بھی آتے ہوں گے بیچارے، چلو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ان لوگوں کو ہاسپٹل میں آتے ہوئے میں ہر دن دیکھا، ہر لڑکی کا ہر دن برقع بدل رہا، حالانکہ ہوتی غریب ہے لیکن برقع ایک دن پہننے سے دوسرے دن نہیں پہننا. ایک کے پاس 8 طریقے کے برقعے، 8 کلر کے برقعے، 5 برقعے. کس کے لیے؟ یہ کس کو دکھانے کے لیے جا رہے آپ؟ یہ برقع آپ کے جسم کو اور آپ کے جسم کے اوپر پہنے سو کلر کے کپڑوں کو چھپانے کے لیے تھا، چھپانے کے لیے بلیک برقع پہننا تھا. وہی بلیک برقع آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنتے جائیں گے ہر دن الگ الگ کلر کے، تو پھر تم کو کیا سمجھ میں آیا برقعے کا مطلب؟ کیا اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ تو یہ دکھاوے کا شوق، کپڑوں کو دکھانا، اپنے جسم کو دکھانا، کپڑوں کو دکھانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے برقعوں کو دکھانا، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، یاد رکھو. پھر اس کے علاوہ اپنا گھر اور اپنے گھر کا سامان دکھانا، گھر اور گھر کا سامان یہ بھی دکھاوے کے لیے ہو گیا ہے. گھر بنا رہے تو دیکھو جی اکثر لوگ یہی بول رہے ہم گھر بننے ساتھ ہی، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کسی کے گھر مہمان، اچھا کپڑے بولے تو ایک بات یاد آ گئی، ایک چیز میں بھول گیا تھا. آج لوگوں کو دکھانے کا شوق دیکھو، میں بھی کئی مرتبہ، کیونکہ جہاں بھی جاتا ہوں میں ہر چیز پہ نظر رکھتا ہوں، تجربہ، تاکہ یہ تمام چیزیں معاشرے میں کیا چل رہی، سوسائٹی میں کیا چل رہی ہے، تمام چیزیں معلوم ہونا، پھر وہ باتیں بتانے سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس نیت سے میں تمام چیزوں پہ نظر رکھتا ہوں. تو یہ اپنے جسم کو دکھانا یا اپنے گھر کو دکھانا یا اپنے کپڑوں کو دکھانے کا شوق اتنا ہو گیا. اگر کسی کے گھر آپ مہمان بن کے چلے گئے، ایک مرتبہ میں خود بھی ایسے ہی چلے گیا، تو جس کے گھر کو چلے گیا، ہم باہر سے جیسے ہی آواز دیے تو کچھ لوگ تو بولے کہ دروازہ کھولنے کے بعد، ارے ایسا کیسا جی، تم اتنا اچانک آ گئے، جلدی آ گئے. حالانکہ کل فون کرے تھے، ایک دن پہلے بولے تھے کہ کل 11 بجے تک ہم آپ کے گھر کو آئیں گے. برابر 11 بجے ہم پہنچ گئے. تو اصل ان کو لگا کہ 11 بجے بولے تو شاید انہوں 12 بجے آتے ہوں گے، یا نہیں تو آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے فون کرتے ہوں گے. اب انہوں آئے تک ہم اچھا نہا دھو کے مست میک اپ کر لے کے اچھے کپڑے پہن لے کے بیٹھتے، بول کے ہم کل فون کرے نہ بول کے ہم 11 بجے چلے گئے. تو اچانک پریشان ہو گئے، ایسا کیسا آ گئے جی تم لوگ؟ ہم تو ابھی اچھے کپڑوں میں بھی نہیں ہیں، ہم تو ابھی وہی پرانے کپڑوں میں ہیں. مطلب ہم تمہارے کپڑے دیکھنے تھوڑی آئے. اور ایک مرتبہ ایسا تجربہ ہوا، میں کسی کے گھر میں گیا، ماں بیٹی دونوں بھی تھے، قریبی لوگ تھے. تو گیا میں، اور جوان تو جوان، بوڑھیوں کی بھی آج یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم گئے، جیسے گئے اور جانے کے بعد جو ہے سلام کرے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھا ماشاءاللہ بیٹی تھی، بیٹھو بولی، کرسی وغیرہ ڈالی، سب کچھ بات چیت چل رہی. میں بولا تمہارے امی کہاں ہیں؟ ہے اندر، ٹھہرو آتے ابھی. بولا اندر ہے؟ بولے تو کیا بھی کر رہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی امی نکلے ڈور کھول کے، مست پاؤڈر ویڈر لگا لے کے، اچھے کپڑے پہن لے کے. ارے گھر میں مہمان آئے تو حال میں سے اٹھ کے گھر میں بھاگ جا رہے ہیں اندر بیڈ روم میں. آئے سو مہمانوں کو چھوڑ کے، ان کی آئے کہتے چلو بول کے بیڈ روم میں جا کے سج کے سور کے میک اپ کر لے کے باہر آ رہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ لوگوں کو دکھانا، اپنا جسم دکھانا، اپنے کپڑے دکھانا، شوق لوگوں کے سامنے. اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دینا. یہی دکھاوا جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. یہی دکھاوے کا شوق بہت سارا نقصان بھی کرتا. وہ نقصان کیا ہے آگے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد گھر اور گھر کا سامان. اب گھروں میں بھی ہم لوگ چلے جاتے ہیں نا کبھی کسی کے گھر میں، تو فوراً نیا گھر بنا ہوا ہے تو آ کے آؤ جی باجی آؤ، ہمارا بیڈ روم دیکھو، ہمارا کچن روم دیکھو، ہمارا ہال دیکھو. اب اس میں لے کے جا کے مرد حضرات تو خاص طور سے، یہ ٹائلز نا یہ گجرات سے منگایا، یہ فلاں چیز نا یہ یہاں سے منگایا. کچھ لوگوں تو صرف انڈیا سے نہیں بلکہ باہر، ہم یہ اٹلی سے منگائے، یہ اسرائیل سے منگائے، یہ چائنا سے منگائے، یہ وہاں کا ہے، یہ یہاں کا ہے، پورا اپنا شان دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے. اس طرح دکھاوے کے لیے گھر کی پلاننگ ہوتی ہے تو پہلے لوگ کیا سمجھتے بھائی ایسا رہنا، دیکھ میرا رشتہ دار انہیں ایسا بنایا نا، ہم ایسا بنائیں گے، اس سے اچھا بنائیں گے، اس سے زیادہ مہنگا بنائیں گے. بھلے ہم فائنانس سے لائیں گے، قرضے کریں گے، لیکن گھر ایسا رہنا کہ لوگاں سب تعریف کرنا، واہ بولنا ہمارے گھر کو دیکھ کے، ایک نام بھی نہیں لگانا. اس طرح لوگوں کے لیے گھر بنا رہے، دکھاوے کے گھر. اس کے بعد یہ صوفہ یہاں کا ہے، یہ اتنے ہزار کا ہے، یہ لائٹ یہاں کا ہے، یہ اتنے ہزار کا ہے، یہ باتھ روم ایسا ہے، یہ کچن ایسا ہے. تو بہرحال ایسے گھروں کو شو آف، دکھاوے کے لیے. پھر اسی طرح گاڑیاں. اسکول کے بچے اسکول جاتے سو بچوں کو گاڑیاں خرید کے دے رہے ماں باپ آج، وہ بھی مہنگے مہنگے گاڑیاں. اور ایسے لوگوں کو بھی میں دیکھا، ایسے نوجوان جس کو گاڑی میں
पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं रहते, कमाता नहीं उन्हें, लेकिन शादी में बराबर पल्सर मांगता। क्यों? फ्री में आती ना, जहेज में आती, मेरे को फ्री में गाड़ी आए सो 6 महीने में बेच देता। ये जितने भी हमारे सेकंड हैंड के गाड़ियां बेचने वाले लोग हैं ना, उसमें से जाके देखो, नए नए 6 महीने साल के अंदर बेचे सो गाड़ियां मिलते। ये कौन बेचते? बोले तो ये वही फकीर जिसके पास गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं रहते, काम नहीं करता, लेकिन उन्हें जहेज में फ्री में आती ना, दिखावे के लिए पल्सर की डिमांड करता। कुछ लोग माँ बाप को सता के ले लेते, काम नहीं करता, क्यों? दिखावा, क्या जरूरत है उसमें? महंगी महंगी। बाप गया बाहर कमाने के लिए, बच्चों को भाई मैं देख रहा हूं 2 लाख 2.5 लाख की बाइक, एक एक को 2 लाख 2.5 लाख के बाइक। अगर वही बाप से भाई एक 500 रुपए दो हर महीना, एक 500 रुपए दो, एक गरीब की कभी जरूरत पड़ी 1000 रुपए दो, भाई एक बेवा को देने का है, बेचारी बहुत मजबूर है, बोले तो उन्हें जेब से 1000 नहीं निकाल रहा, लेकिन वही अपने बच्चे को 2.5 लाख का 3 लाख का बाइक खरीद के दे दे रहा उन्हें। ये दिखावा है, ये दिखावे का शौक है, याद रखो। फिर उसके बाद मोबाइल। अब ये मोबाइल के बारे में तो क्या बोलना, मोबाइल के कंपनियों पे फख्र। आज सबको एक मोबाइल का दीवानापन रहता, कौन सा जी? हाँ, आईफोन, एप्पल, आईफोन 16 आ गया, 17 आ गया, ये इसमें प्रो आ गया। उसको ऐसा हमारे औरतें तो जिसके पास और वो रहता ना, उन्हें हैंड बैग डाल लेके भी ऐसा हाथ में ऐसा पकड़ लेके चलते रहते, ऐसा देखना मेरा आईफोन देखना बोल के, हो ना बोल के फोना करते लोगों के सामने, दिखना वो ब्रांड ऐसा। एप्पल दिखे तो खुश हो जाते, अरे माशाल्लाह बाजी खरीदे हो, 1.5 लाख का फोन है हमारा। दिखावे के फोन। वही काम जो आपको 15,000 का भी मोबाइल करता, 10,000 का भी मोबाइल वही काम करता, उसके लिए आप 1.5 लाख खर्च करेंगे। तो याद रखो, ये दिखावे के मोबाइल, ये भी दिखावे का शौक। फिर उसके बाद जेवर, दिखावे के लिए शादी में जाते मोल साहब, इसलिए लोग हमारे जेवर देख के 2-4 तारीफ नहीं करेंगे, खुश कैसा होंगे? खाना खा के उतना खुश नहीं होते, लोगों की तारीफा सुन के उतना खुश होते। बाजी कपड़े कितने अच्छे हैं, बाजी जेवर कितने अच्छे हैं, कौन सा डिज़ाइन है, और वो डिज़ाइन भी हमेशा हर 2 साल में एक बार चेंज होते रहना कहते, पुराना हो गया कब की लिए सो है। उनकी जगह देखे थे उनके गले में कितना अच्छा डिज़ाइन था, जा पुराना डालो, नया डिज़ाइन बना के लेके आओ। क्यों? लोग बोल रहे जी पुराना डिज़ाइन कितने दिन पहनते बोल के, लोगों को दिखाने के लिए नया डिज़ाइन बनाना, उसमें कितना भी नुकसान हो गया कोई मसला नहीं। और ये जेवर दिखाना, शादियों में दुल्हनों के जेवर दिखाने के लिए अल्लाह ताला तो कुरान में सूरा नूर आयत नंबर 31 में खास तौर से ये बात बोला कि तुम अपने सीनों पे कपड़े डाल के रखो, अपने सीने को छुपाओ बोला, लेकिन उसी सीने को जाहिर करके स्टेज पे बिठा के रखते, हमारी बच्ची के गले में कितने तोले सोना है देखो बोल के। हर आने वाला फोटो उतार के लेके जा रहा, क्या सोना डाले जी। सोना दिखाने के चक्कर में बच्चियों को, दुल्हनों को बेपर्दा करा के बिठा रहे, अल्लाह रहम करे। तो बहरहाल ये सोना दिखाना, जेवर दिखाना, ठीक है, ये भी एक दिखावा है। फिर इसी तरह शादियाँ, हमारी शादियाँ तो मुकम्मल दिखावा है, शुरू से लेके आखिर तक हर रस्म, हर रिवाज, वीडियो, उसमें डांस, उसमें नाच गाना, हर चीज़ दिखावा है। और ये दिखावे की बीमारी इतनी खतरनाक है ना, ये दिखावे का जो नशा चढ़ जा रहा ना लोगों को, उन्होंने क्या गलती कर रहे हैं उनकी गलती का एहसास भी नहीं हो रहा। अरे दूसरी गलती का एहसास नहीं हुए तो नहीं हुआ, लेकिन खुद हमारी बेइज्जती हो रही, हमारी शर्म चले जा रही, हमारी हया चले जा रही, हम बेशर्म हो जा रहे, हम इतने बेहया बन जा रहे, बोले सो भी फिक्र नहीं हो रही जी। शादियों में वो बच्चियों को डांस सिखा के अम्माओं सब बैठ के औरत बच्चियों को नचा रहे। शादियों में बूढ़े भी नाच रहे, नौजवान बच्चे भी नाच रहे, दाढ़ियां टोपियां लगा के भी नाच रहे, दूल्हे नाच रहे, दुल्हना भी नाच रहे। मुसलमानों की बात बोल रहा हूं, मुसलमानों की शादियां जो इंस्टा पे यूट्यूब पे डाल ले रहे हैं ना लोग निकाल के, उन्हें पहले से डांसर पूरी डांस सीख लेके रहती, उन्हें गई तो गई। मैं इसीलिए पहले से बोल रहा, हमेशा यही तकलीफ होती है हम लोगों को कि देख तू नाच रही, तू गा रही, तू कुछ भी कितने भी गंदे काम कर रही होंगी, लेकिन तू बुरखा पहन के करेंगी तो हमको तकलीफ होती, क्योंकि बुरखा एक मुसलमान की पहचान है। बुरखा अल्लाह का दिया हुआ एक तरीक़ा है। हमारे सहाबियात जिस कपड़े पे, जिस बुरखे पे अमल करे, पर्दा करके गए, वो हमारे इस्लाम की एक निशानी है। उस निशानी को पहन के उसके साथ तुम बेहयाई करोगे तो तकलीफ होगी। बिल्कुल मुसलमानों का नामो निशान मिटा लेके, बुरखा, पर्दा, स्कार्फ सब छोड़ दे के तुम गैरों के तरीके पे नाचे तो भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगता कि ये मुसलमान, फिर उसके बाद भी उन्हें डांस कर रही बोले तो तकलीफ होता। तकलीफ उस बात की होती,
تو لوگ دلہنا برقع پہن کے گھونگھٹاں اوڑھ لے کے آ کے ڈانس کرتے ہوئے جا رہے اپنے شوہروں سے ملنے کے لیے. ابھی نکاح وہ قبول ہے بول کے بولے بھی نہیں, اس سے پہلے یا نہیں تو وہاں قبول ہے بول کے ادھر سٹیج پہ چڑھتے. پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا سسٹم رہتا. سٹیج پہ آنے سے پہلے دلہن وہاں سے ڈانس کر لیتے ہوئے آ رہی, انہیں یہاں سے ڈانس کر لیتے ہوئے آ رہا, دونوں مل کے سٹیج پہ چڑھ کے ایک دوسرے کو گلے مل رہے, پورے لوگان دیکھ رہے. اتنی بے شرمی, اتنی بے حیائی. کیمرہ مین فوٹوگرافر پیچھے سے, سامنے سے, نیچے سے, اوپر سے, ہر اینگل سے انہیں لے رہا. کیسا گلے مل رہے, کیسا بوسا دے رہے, کیسا. اللہ رحم کرے. کیا بولوں میں یہ تمام چیزیں, کتنی مرتبہ بولا میں یہ باتیں. تو اتنے بے شرم ہم بن جا رہے بولے سو وہ بھی خیال نہیں رہ رہا لوگوں کو. دکھاوے کا شوق. دیکھو ہم شادی کیسا کرے, ہماری شادی دکھانا نا لوگوں کو. یہ ویڈیو بنانے والا بھی کیوں بناتا, یہ فوٹو لینے والا کیوں بنا رہا, کیوں لے رہا فوٹو, ویڈیوگرافر کو, فوٹوگرافر کو جو لوگ لے رہے شادیوں میں کیوں لے رہے, دکھاوے کے لیے. دیکھو جی ہماری شادی کیسے ہوئی, لوگوں کو دکھانے کے لیے. دیکھو میری دلہن کیسی ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اتنے بے شرم بن گئے. یہ فوٹو ویڈیو ایک زمانے میں صرف کھانا کھانے کی حد تک رہتا تھا. عورتوں میں کوئی گھماتا تھا تو فوراً عورتیں گھونگھٹ ڈالے کے کھانا کھانا بند کر کے چہرہ چھپا لے کے پیچھے مڑ کے بیٹھ جاتی تھی. 15-20 سال پہلے کی بات. جبکہ ویڈیو کیسٹوں میں اگر کوئی کبھی کیمرہ مین آ گیا ویڈیو لینے والا کھانا کھاتے وقت, وہ ایک ہی جگہ عورتیں دکھتی تھی نا, آ گیا بولے تو چھپا لیتی تھی اپنے آپ کو. آپ سٹیج پہ جا کے باقاعدہ ٹھہر رہے دلہنوں کے ساتھ, لائن آؤ جی باجی آؤ, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ, سب مل کے نکالو اب. اچھا ناچنا گانا سٹیج پہ. پھر سٹیج کے حد تک نہیں گیا, کوئی دلہن کو اٹھا لے کے جا رہا, تو ایک دلہن کو گلے مل رہا, کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. آج بیڈ روم تک اندر پورا جانے تک ہر چیز ویڈیو میں اس میں ریکارڈ کر لے رہے. اتنے بے شرم ہو گئے. تو یاد رکھو یہ دکھاوے کا شوق, شادی مکمل دکھاوا بن گئی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. پھر اس کے بعد ہماری دعوتیں دکھاوے کی بن گئی. کتنا بھی خرچہ ہو جائے دعوتوں میں دکھانا. کیا دکھانا, انہوں 4 قسم کے پکوان پکائے تو ہم 5 پکائیں گے, انہوں 5 پکائے تو ہم 10 پکائیں گے. لوگاں تعریف کرنا بس. خرچہ کتنا بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. تمہارے بابا جا کے ہر ایک 4 سال جا کے خرچہ پھیرتے, سعودی جا کے, دبئی جا کے, لیکن شادی میں اڑائیں گے برابر. جتنی دعوتیں ہیں, یاد رکھو ان دعوتوں کے مسئلے میں بھی ذرا اگر ہم سوچیں گے, ہمارے ذہنوں کو اگر بدلیں گے, ہماری سوچ کو بدلیں گے نا, ہم بہت سارے اچھے کام بھی کر سکتے. آج دعوتوں پہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے. مالدار ہے, اس کے پاس ہے تو انہیں بہت سارے پکا کے صبح کو پھینک دے رہا, فضول خرچی کا گناہ وہ بھی خرید رہا. اور اس کے علاوہ غریب ہے تو مالدار کیسا کرا کہ میں بھی ویسا کرتوں بول کے دکھاوے کی دعوتیں انہیں بھی خرچہ کر لے کے کر رہا. لیکن ماشاءاللہ کچھ ہی دن پہلے آپ لوگوں کو بولا بھی تھا ہوں گا اور آپ لوگوں کو اپڈیٹس آتے بھی رہتے. 1-2 مہینے پہلے شاید ماشاءاللہ ایک ہمارے دوست ان کی اپنی بیٹی کا نکاح کرے. اس نکاح میں کم سے کم لوگ, گاؤں کے لوگوں کو بھی دعوت نہیں دیے, گاؤں کے لوگوں کو بھی شادی کی دعوت نہیں دی. اور ماشاءاللہ اچھی فیملی کے, اچھے دیندار, سوسائٹی میں اچھا نام ہے. سو ماشاءاللہ بلائے فیاض بھی میری بیٹی کا نکاح پڑھاؤ آپ بول کے بولے تو گیا تھا, جمعہ کا خطبہ بھی دے کے ماشاءاللہ نکاح پڑھایا. تو یاد رکھو اتنی بہترین سادگی کے ساتھ چند گنے چنے لوگوں کو جو آئے تھے مہمان کے طور پر, ان لوگوں کو کھانا کھلا دے کے. اور وہ کھانا بھی کیا تھا, صرف ایک چکن بریانی تھی بس, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ہم کھانا کھائے دسترخوان پہ تو ہم کو میٹھا بھی نہیں دیے, بنائے نہیں بنائے یہ بھی مجھے نہیں معلوم, لیکن بہرحال صرف ایک چکن بریانی کھا لیے, اڑ گئے پانی پی کے بس. الحمدللہ سنت طریقے پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو اس میں برکت زیادہ رہتی بولے. آج لوگ کیا سمجھتے کہ بول کے یہ فرائی, وہ پکوڑا, یہ حریص, یہ وہ بول کے 1000 چیزاں لا کے اپنے سروں پہ قرضوں کا بوجھ بڑھا لے رہے. لوگ کیا سمجھتے, کچھ بھی نہیں سمجھتے. آج ان کا نکاح ہوا ماشاءاللہ. ایسا کریں گے تو ہر ایک کا بھی نکاح ہوتا. تو یاد رکھو یہ دکھاوے کی دعوتیں, اور یہی دعوتیں. اب دعوت بولے تو صرف شادی کی ایک نہیں ہے ہمارے پاس, شادی کی دعوت, ولیمہ کی دعوت, چھٹی کی دعوت, چھلے کی دعوت, 10ویں کی دعوت, عقیقے کی دعوت, جائز دعوتیں, ناجائز دعوتیں, پھول پینے کی دعوت, قرآن ختم کرنے کی دعوت, ختنہ کی دعوت, نام رکھائی کی دعوت, کتنے کی دعوت. اللہ رحم کرے. اتنے دعوتوں میں رسم کی دعوت, بری کی دعوت, جمعہ کی دعوت, یہ تمام دعوتیں جس میں ہزاروں روپے خرچ ہو رہے. میں بولتا ہوں بھائی دعوت دینے کا اگر اتنا ہی شوق ہے, آپ وہی کھانا, وہی بریانی, وہی تہاری جو بھی آپ بنا رہے, بنا کے سیدھا غریب لوگوں کی بستی میں لے کے جا کے دعوت دے کے آؤ بھائی, ان لوگوں کو کھلا کے آؤ.
ان لوگوں کو پارسل بنا کے ہوٹل سے وہی بریانی کے پیکٹ لے کے جا کے غریبوں کو بانٹ کے آؤ. بیچارے وہ ترس رہے, ایک ٹائم کا مل رہا تو ایک ٹائم کا نہیں ملتا, ان لوگوں کو کھانے کے لیے ترس رہے. ایسے لوگوں کو بانٹ کے آؤ, ثواب مل جاتا آپ کو. آپ کی یہ دعوتوں کا ثواب جو جمعہ گیا چھلے چھٹے بول کے دکھاوے کی دعوتیں جو کر رہے ہیں, اور یہی دکھاوے کی دعوت کرنے والا نکو جی اتنا خرچہ مت کرو جی بول کے بولے تو نہیں بار بار کرتے کہ ہم ایک بار کرتے, پہلی شادی ہے ہماری بچی کی, آخری شادی ہے ہمارے گھر کی, اور کب ہوتی کی کیا ہے کی دعوت, اس لیے کہ تب خرچہ ہوں تو لاؤ, بڈھا ہوا کہ میں کماتا ہوں خرچے پھیرتا ہوں, لاؤ بولتے ہوئے خرچ کر رہا. اگر اسی خرچ کرنے والے کو بھائی یہ غریب ہے, ایک بیوہ ہے بیچاری, تمہارے محلے میں ہر مہینہ ایک 500 روپے ایک راشن دے دو, روزانہ تک کھانا ہی پہنچا دو, بھائی وہ نہیں ہوتا. یہ دکھاوے کی دعوتیں بہت تھے. وہ دعوت دے بولے تو نہیں, ارے تمہارے گھر میں پھر ایک اجتماع کرا کے دعوت دو جی, پھر اتنا دعوت دینے کا شوق ہے, ہر مہینہ تمہارے گھر میں اجتماع کراؤ, ایسے لوگوں کو 20-30 لوگ آتے ہوں گے, کھانا کھلاؤ. وہ نہیں ہوتا. نہیں, کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی کھانا کھلانا چھے, وہ بھی کھانا کھلانا چھے. وہ کھانا تو کھلاتے فضول رسمہ رواجاں کر کے, لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ نہ غریبوں کو کھلاتے, نہ بیواؤں کو, نہ یتیموں کو. پھر وہی راشن بھی نہیں دیتے, وہی چاول بھی نہیں دیتے, وہی خرچہ کر کے جس دعوت میں 20-30 ہزار تو کم از کم خرچہ ہوتے چھوں گے یہ رسمہ میں رواجہ میں, وہی 20-30 ہزار نکال کے کسی غریب کو دے دو. پھر وہ نہیں دیتے. کیوں ایسا دے دیے تو مول صاحب کون تعریف کرتے ہیں, کس کو دکھتا؟ لیکن وہی دعوت دیے تو چلے کی چھٹی کی بڑی دعوت فنکشن ہال میں کرے تو رسم کی دعوت کرے تو لوگ پورے آ کے دیکھتے اور دیکھ کے ماشاءاللہ بول کے ہمارے کو تعریف کر کے جاتے. تو یہ کیا ہو گئی؟ دکھاوے کی دعوت ہو گئی. دکھاوے کی دعوت کے لیے تو ہزاروں روپے خرچ کر سکتے, لیکن چھپا کے آپ غریب کو دے دیے تو ماشاءاللہ کتنا ثواب کما سکتے, اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. یاد رکھو, خاص طور سے اس میں غریب لوگ ہی جو قرضے کرتے ہوئے, سودی قرض کرتے ہوئے دعوتاں دیتے, وہی پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو بولے تو نہیں کرتے. تو یاد رکھو, یہ دعوتوں کا شوق اور یہ جتنی بھی دعوتیں ہو رہی وہ سب کی سب دکھاوے کی دعوتیں ہیں. بس سب کے سب دکھاوا, ہر دعوت کے پیچھے نیت دکھاوا ہے بس. بلکہ افطاری کی دعوتیں بھی جو آج ہمارے گاؤں میں, ہمارے شہروں میں ہر جگہ ہوتی ہے, وہ بھی اکثریت 90% میں سمجھتا ہوں دکھاوے کے لیے ہی ہوتی ہے. روزے داروں کی دعوت کے نام پہ دکھاوا. لوگاں سوانا ماشاءاللہ فلاں صاحب کی دعوت کیا تھی جی, کیا زبردست دعوت دیے جی افطاری کی. بھائی اتنا ہی ثواب کسی غریبوں کو بھی جا کے دیے تو آتا, پھر جا کے دے دو نا چپکے سے. وہ نہیں دیتے ہم. وہی دعوت کے پیسے بچا لے کے کسی قرضے میں ایسے لوگوں کے قرضوں کو ادا کرو, وہ نہیں ہوتا ہم سے. تو بہرحال سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے بعد دکھاوا کتنی چیزیں ہوئی جی؟ بہت ساری چیزیں ہوئی. جسم دکھانا, کپڑے دکھانا, گھر اور گھر کا سامان دکھانا, گاڑیاں دکھانا, موبائل دکھانا, زیور دکھانا, شادی دکھانا اور دعوتیں دکھانا. اس کے بعد اپنی بہوؤں کو دکھانا ہے نا, یہ بھی دکھاوا. بہو خوبصورت رہنا, کیوں؟ لوگاں سب تعریف کرنا نا آ کے. یہ نہیں ہے شادی ہونے سے پہلے دیندار بہو کو اگر لائیں گے, آنے والی نسل, ہونے والے بچے دیندار بنیں گے, مرنے کے بعد ہم کو ثواب جاریہ بنیں گے, جتنے دن زندہ رہیں گے اچھی عزت رہے گی, اچھے بچے رہیں گے تو ماشاءاللہ ہماری بھی عزت بڑھے گی. یہ کسی کو یہ فکر نہیں ہے. بس خوبصورت بہو رہنا, بچے بھی خوبصورت پیدا ہوتے, لوگاں سب ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہے بول کے تعریف کرنا. بہوؤں کو بھی آج شادیوں میں بھی لے کے جاتے کہتے بہت سارے لوگ اسی لیے لے کے جاتے بہوؤں کو, دیکھو میری بہو, ارے ان کی بہو دیکھو کیسی ہے, میری بہو کتنی اچھی ہے. شو پیس بنا کے بہوؤں کو بٹھاتے کہتے دکھاوے کے لیے بہوؤں کو لے کے جانا. پھر اسی طرح کیا ہے, اسی طرح آج جیسا کہ بہوؤں کو دکھاتے ہیں تو وہی دلہنوں کو دکھانا. مرد بھی چاہتا ہے کہ میری بیگم کو, میری بیوی کو لوگ دیکھیں. تو یاد رکھو, اگر دیکھو تھوڑا سوچ کے ہم دیکھیں گے, اگر ایک آدمی اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو, یا ایک باپ اپنی نوجوان بیٹی کو اگر لے کے جا رہا ہے, ایک باپ اپنی بیٹی کو کہیں پر لے جا رہا, ایک شوہر اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے, ایک بھائی اپنی بہن کو لے جا رہا, اگر راستے میں روک کے اس کو, دیکھ بھائی تیری بہن جو ہے بہت خوبصورت دکھ رہی, 1000 روپے لے لے, تھوڑا سا اس کا برقع اتار, یہاں پر تھوڑی دیر دیکھ تو میں بول کے بولا سمجھو. کوئی بھائی دکھاتا؟ سچ بولنا, کوئی باپ دکھاتا اجی تمہاری بچی کی خوبصورتی تھوڑا دیکھنا چاہ رہے, تھوڑا سائڈ میں آ جاؤ, 1000 روپے رکھ لو, لیکن تھوڑی دیر تمہاری بچی کو دیکھنے دو, 5 منٹ. کوئی پسند کریں گے؟ نہیں کر. تو پھر شادیوں میں کیسے دکھاتے ہیں؟ شادیوں میں کیسے دکھاتے؟ پھر وہی میک اپ کر کے سج کے سور کے شادی خانوں میں بھیج رہے, وہاں پر کون کون دیکھ رہا, کس کس کا کیمرہ چل رہا,
تمہاری اپنی بیویوں کو، تمہاری اپنی بیٹیوں کو سجا کے دلہن بنا کے سٹیج پہ بٹھا کے رکھ دیے نا، کون کون آ کے دیکھ رہا، تو وہاں پر کیسے قبول کر رہے؟ انہوں لاتے سے وہی 500 1000 روپے کے جو تحفے، جو لفافے لے لے کے تم دکھانے کے لیے آپ تمہاری بیٹی کو سٹیج پہ بٹھا دیے. کدھر چلے گی عقل؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ تو یہ بھی دکھاوا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو، ہر چیز دکھاوا ہو گیا. بلکہ آج ہمارا ہر خرچہ، جیسا کہ میں بولا شاپنگ مال کو جا رہے شاپنگ کرنے کے لیے، ہمارا شاپنگ مال بھی دکھاوے کا بن گیا. اسی طرح ہمارے بیماریوں کے علاج کے لیے ہمارے ہاسپٹلز بھی دکھاوے کے بن گئے. آج وہی علاج جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی ہو سکتا، اور ہماری گورنمنٹ تو فری میں ڈیلیوریاں کرا دیتی ہے بچیوں کی. اور ماشاءاللہ میرے جو بھی بچے پیدا ہوئے سب گورنمنٹ ہاسپٹل میں، اللہ کے فضل سے سب گورنمنٹ ہاسپٹل میں. حالانکہ دیکھے تو کار میں گھومتا ہوں میں، ارے کار میں گھومنے والا گورنمنٹ ہاسپٹل کو لے کے جاتے، عزت جاتی نہیں؟ کوئی عزت نہیں. جہاں فضول خرچی نہیں کرنا ہے وہاں نہیں کرنا ہے. جہاں پر تمہارے 50-60 ہزار روپے بچ سکتے، ایک ڈیلیوری کے پیچھے 50-60 ہزار روپے خرچہ کر کے، سودی قرض لے کے جا کے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں بتاتے. کئی لوگوں کو بولتا ہوں میں، بھائی جاؤ نا گورنمنٹ ہاسپٹل میں، فری میں ہو جاتا. بھائی نہیں جاتے. تو یہ بھی دکھاوا. لوگاں کیا سمجھتے، بس ایک ہی فکر، لوگاں کیا سمجھتے پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں گئے تو اس کے پیچھے کتنا بھی خرچہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کے بعد ڈگریاں اور پڑھائی. ہمارے جتنی بھی بچیاں جو پڑھ رہے ہیں نا، جو بھی ڈگریاں، پی جی کری ہماری بچی، ایم اے کری ہماری، کیا کر رہی پھر کر کے؟ کچھ بھی نہیں. پھر نارمل زندگی سسرال میں جیسی سب کی گزرتی ویسی گزر رہی. تو کیوں کری پھر پی جی؟ کیوں اتنے لاکھوں روپے خرچ کرے؟ دکھاوے کے لیے. شادی کا رشتہ ہے تو ہماری بچی کا یہ ڈگری ہے بولنا نا، دکھاوے کی پڑھائی. عالمہ بنی بچی، کس لیے بنی؟ عالمہ بنی، لیکن شادی کے بعد ایک نارمل عورت کیسی زندگی گزارتی ویسے ہی رسماں رواجاں، وہی گھر وہی بچے. تو عالمہ بن کے کیا فائدہ ہوا؟ حافظ بن کے کیا فائدہ ہوا بچے کا؟ ایم اے کر کے، پی جی کر کے، اتنے ڈگریاں کر کے، یہ بچیوں کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. دکھاوے کے لیے. کل کے دن شادی کا رشتہ آیا تو اس کے ساتھ ایک ڈگری لگ جاتی، بس دکھاوے کی ڈگریاں، دکھاوے کی پڑھائیاں ہو گئی. یاد رکھو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. پھر اسی طرح آج لوگوں کا رونا بھی دکھاوے کا ہو گیا، ہنسنا بھی دکھاوے کا ہو گیا. ہر چیز میں، جیسے میں بول رہا ہوں نا، ایک ایک چیز گنا رہا ہوں، یہ تمام چیزیں سب کا سب دکھاوے کا ہو گیا. آج جتنے لوگ میت پہ روتے، رونے والے اس میت کے درد کو، اس میت کے مرنے کے بعد کے حالات کو یاد کر کے رونے والے کتنے ہیں؟ خالی بازو والے رو رہے تو ہم بھی روئیں گے، بلکہ رونے والے کتنے ہیں، ہے نا جی؟ جا کے جلدی رونا آ جاتا، خالی گلے مل کے پکارے تو ہو گیا، بس ختم. کیا روئے جی، اور رونے کی بھی تعریفاں. پھر گھر کو آنے کے بعد کیا روئی جی ان کی بہو، یہ کتنے باتاں بول لے کے روئی. رونے کی تعریفاں، وہ تعریفاں سن کے رونا شروع ہو گیا. زندگی بھر ساس کب مرتی کی بول کے دعا کرنے والی، ساس مرنے کے بعد کئی کو مرے کی بول کے روتی ہے. رونا بھی دکھاوے کا ہو گیا. پھر اس کے علاوہ شادیوں میں بھی روتے ہیں. اب شادیوں میں بھی رو رہے بولے تو یہ بھی عجیب چیز ہے. شادی میں فل میک اپ کر لے کے جا کے انہیں رونا بھی بند کر دی. دولہا ناچ ٹیشو پیپر آن لے کے ایسا چپکا لیتے رہتی، روئے تو میک اپ جاتا بول کے اس کو ٹینشن. ہاں یہ بھی دکھاوے کا رونا ہے. رونا آئے تو بھی نہیں رو سک رہے میک اپ کی وجہ سے، یہ بھی پریشانی دیکھو. ہاں شادیوں میں بھی دکھاوے کا رونا ہے. اور اسی طرح کیا ہے، بیمار پرسیاں، یہ تمام چیزیں بھی دکھاوے کے ہو گئے. کیوں؟ انہوں آئے تو ہم جائیں گے، ہم گئے تو انہوں آئیں گے. اسی لیے دکھاوے کی بیمار پرسی، دکھاوے کی میتوں میں جانا، ہم حاضری دیے تو انہوں بھی حاضری دیں گے. پھر اسی طرح ہنسنا بھی دکھاوے کا، ہنسنا بھی دکھاوے کا. سب ہنس رہے تو ہنسیں گے، ورنہ حالانکہ اصل میں اندر حسد رہتا. دیورانی کو لڑکا ہوا، انہوں عقیقہ کر رہے، میرے کو آج تک لڑکا نہیں ہوا، میرے کو 3 بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے پہ حسد ہے، لیکن عقیقے میں جا کے خالی دکھاوے کا ہنسنا ہنس کے آ رہے ہیں. سچ بول رہا ہوں نا، آج حالات یہی. ہنسنا بھی دکھاوے کا، رونا بھی دکھاوے کا. ولیمہ میں بھی جا رہے، اندر سے حسد ہے، ان کی بچی کا رشتہ اتنی اچھی جگہ پر ہو گیا، میری بچی کا ابھی تک رشتہ نہیں آیا. ان کو دیکھ کے حسد اندر سے ہو رہا، لیکن پھر بھی کیمرے میں جا کے مسکرا کے آ گئے. اور اس کے لے کے تو کتنے خطرناک مسائل، کتنے خطرناک. میں کیا بولوں، آگے چل کے انشاءاللہ وقت رہا تو بتاؤں. ویسے تو وقت بہت زیادہ ہو گیا، چلو جلدی کچھ باتیں بتاؤں گا. اور اسی طرح دکھاوے کے دعوتوں میں ایک برتھ ڈے اور میرج ڈے، یہ بھی دکھاوے کا ہو گیا. کھانے کے لیے چاول نہیں رہتے، لیکن ہر آدمی آج برتھ ڈے کرنے کا شوقین بن گیا ہے اپنے بچوں کا. اور اسی طرح کیا ہے، آخری چیز سوشل میڈیا. سوشل میڈیا بھی
کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ دکھاوے کے لیے. میرے کتنے فالوورس ہیں، کتنے لائکس آئے، کتنے شیئرس آئے، کتنے لوگ مجھے دیکھے. بیوی کی فوٹو ڈال کے اس کے اوپر کتنے لوگ لائک کرے گی بلکہ لوگوں کے لائک کے لیے انتظار کرنے والے مردوں کو دیکھ رہے ہم. ارے میری بیوی کی بیٹی، تیری بیوی کا فوٹو تو فیس بک پہ ڈالا، اصل میں تیری بیوی کو تو پسند کرنا. تیری بیوی کا فوٹو فیس بک پہ ڈال کے دوسرے لوگ لائک کتنے کرے بلکہ تیری بیوی کو دوسرے لوگ لائک کرے تو خوش ہو رہا ہے. یہ کون سی شرم، یہ کون سی حیا ہے؟ تو یاد رکھو انسٹا اور یہ ولاگس کہتے کیا ہے؟ کہاں گئے تو بھی کیمرہ لے کے گھوم رہے. ہم ٹرین میں گئے، مہندی کے ڈیزائن ڈالنے والے باجیاں، آج ہم نکلے یہاں سے نظام آباد سے سفر کر کے فلان جگہ چلے گئے، ان کے گھر میں جانے ساتھ دیکھو چائے دیے، چائے کے ساتھ یہ بسکٹاں دیے، دینے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے ایسا ڈیزائن ڈالے، ہمارے کو اتنے پیسے دیے، دیکھو اب ہمارا سفر نکلا ہے، کھیتوں سے ہو کے گزر رہے، جھاڑوں سے ہو کے گزر رہے. ہر چیز گھر میں انٹر ہو گئے، گیٹ لگا دیے، ہمارا بیڈ روم ایسا ہے، ہمارا کچن ایسا ہے، ہمارا یہ ایسے ہے. بلکہ بڈھی دادی ہے ہماری، دیکھو ہماری دادی ایسی ہے. دادی السلام علیکم بولو. ہائی ویورس، ماشاء اللہ، ہائی فرینڈس. وہ بڈھی ماں بھی ہائی بول رہے، انہوں بھی ادھر بڈھے کو بتا رہے، بڈھی ماں کو بتا رہے، سب کو بتا رہے، امی کو، ساس کو، سب کو بتا رہے. گھر میں ہے سو ہر چیز کونا کونا. ولاگس کہتے ہیں چلتے پھرتے کیا کرے، پوری زندگی دکھاوے کی. کالج کو جا رہے تو دکھا رہے، گھر میں جا رہے تو دکھا رہے، ناچے تو دکھا رہے، کودے تو دکھا رہے، بریانیاں منڈیاں منڈیاں کیا کھائے تو بھی دکھا رہے. دیکھو ہم یہ کھا رہے، یہاں بیٹھے، یہ ہے، یہ وہ ہے. اسی لیے ایسے پہلے بولا تھا نا، ایک چور آیا تھا کہتے گھر میں. چور آ کے سیدھا آتے، وہ گھڑی کہاں رکھے، نکالو وہ واچ، ہاں تمہارے شوہر دیے سو واچ ہے، لے لو یہاں ہے. الماری میں وہ سونا رکھے تھے نا، وہ سونا نکالو، وہ بھی لا کے دیے کہتے. تمہارے بھائی دیے سو وہ موبائل فون تھا نا، وہ وہاں چھپائے تھے نا، وہ نکالو. پورا نکال کے سامنے رکھنے کے بعد تمہارے کیسے معلوم؟ جی بولے تو میں تمہارے فیس بک کا فالوور ہوں. سب دکھائے تھے نا تم اس میں، اس لیے آیا چوری کرنے والا. ایسے حالات ہیں. تو دکھاوے کی زندگی، پورا دکھانا. اب اس میں ناچنا بھی دکھانے کو آ گئے، گانا بھی دکھانا ہے، اپنے کپڑے بھی دکھانا، اپنے بچے بھی دکھانا، سب کچھ. بلکہ لوگ اب کیا بولو، ہر چیز دکھاوے کی. اپنی ڈیلیوریاں بھی دکھا رہے ہاسپٹل میں جانے کے بعد. ایسی حالت ہو گئی. تو یہ دکھاوا بہت بڑا نقصان کر رہا. اس کے نقصانات کیا ہے؟ جلدی کچھ چیزیں رکھ دوں گا. ایک تو دکھاوا اگر عبادت میں ہے تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی، پہلی چیز. دوسرا، یہ دکھاوے کی وجہ سے سودی قرض لانا پڑ رہا. جتنے بھی اب میں چیزیں بتایا نا، شادی کی دعوتیں ہو، کپڑے ہو، جو بھی ہے، فونا خریدنا ہو، گاڑیاں خریدنا، جانے دو بھائی، کچھ بھی ہو گیا، لاؤ پہلے سودی قرض لاؤ، بعد میں کچھ تو بھی ادا کر لیں گے، کیا بھی کر لیں گے، لیکن دکھاوا کریں گے. لوگوں کو دکھانے کا شوق، اس کے لیے سودی قرض بڑھ رہے. اس کے علاوہ تیسری چیز، غریبی بڑھ رہی. یہ دکھاوے کا شوق انسان کو اور زیادہ غریب بناتے چلے جا رہا. پھر اس کے علاوہ چوتھی چیز، غیروں کی نقالی ہو رہی. دکھاوے کی شوق میں یہ جتنے بھی برتھ ڈے، میرج ڈے، یہ شادی کے ویڈیو، شادی کے جو بھی رسم و رواج کرنے، کہاں سے سیکھ رہے؟ غیروں سے سیکھ رہے. غیروں کی مشابہت ہو رہی. پھر اسی طرح پانچویں چیز، یہی دکھاوے کی وجہ سے بے سکونی اور بے چینی بڑھ رہی ہے. کیوں؟ انہوں ایسا کرے، میں ویسا نہیں کرے تو کیسا، اس کو رات کی نیند نہیں آ رہی، تو بے چینی اور بے سکونی بڑھ رہی ہے. پھر اسی طرح چھٹویں چیز، حسد، جھوٹ، دھوکہ، یہ تمام چیزیں بھی انسان کے دل کے اندر بڑھ رہے. تو حسد، دکھاوے کی وجہ سے حسد. انہوں دکھائے نا اپنا گھر، انہوں دکھائے نا اپنی شادی، انہوں دکھائے نا اپنے زیور، اب مجھے بھی ویسے ہونا. وہ نہیں ملے تو حسد ہو رہا، لوگوں کے اوپر حسد ہو رہا، جلن ہو رہا. اس کے لیے پھر جھوٹ بولنا پڑ رہا، دھوکہ دینا پڑ رہا، حرام مال کمانا پڑ رہا. پھر اسی دکھاوے کی وجہ سے قتل بھی کیا جا رہا، چوریاں بھی ہو رہی. مجھے آئی فون ہونا میرے دوست کے پاس ہے، یہ سوچ کے 13 سال کا بچہ اپنے دوست کو قتل کر دیے. سو کتنے لوگوں کو نہیں دے. ہاں، موبائل کے لیے قتل ہو رہے آج. پھر اسی طرح کیا ہے، قتل، چوری اور بے حیائی. اب بے حیائی کے بارے میں بھی میرے عنوان کے دوران میں بتا دیا کہ یہی دکھاوے کا شوق انسان کو بے حیا، بے شرم بنا دے رہا. میں کتنا بے حیا بن رہا ہوں پتہ ہی نہیں چل رہا. لوگوں کے سامنے کپڑے اتارتے، جسم دکھاتے، اپنے بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتا رہے. تو یہ بے حیائی بڑھ رہی ہے. 9ویں چیز، اسی دکھاوے کی وجہ سے موت، ایکسیڈنٹس ہو رہے. جیسا کہ کتنے لوگ میں دکھاتا ہوں سٹنٹس کے لیے چلے جا رہے، ٹرین کے سامنے ٹھہر کے ویڈیو نکال رہا، کوئی پانی کے کنارے پہ بیٹھ کے. پرسوں تو ایک ویڈیو دیکھا، وہ کیا بولتے بھائی، وہ ندی کے کنارے شاید بیٹھ کے ایک پتھر پہ کونے پہ اپنے چھوٹے بچے کو، 2 سال کا یا 3 سال کا بچہ ہے، تو یہاں بیٹھ بیٹا میں تیرا فوٹو لیتا ہوں، بلکہ زبردستی وہ بچہ بیٹھ رہا، اس کو پانی کے اس کے پل کے اوپر یا کوئی پتھر کے اوپر بٹھا کے اس سے ویڈیو لے رہا. دکھاوے کا شوق، اس کو نکال کے میں میرا بچہ دیکھو کیسا بیٹھا بول کے ریلا مناتا ہوں بول کے، اعوذ باللہ. تو ایسا بھی کئی لوگ سٹنٹس وغیرہ کرتے ہوئے بھی ایکسیڈنٹ ہو کے مر جا رہے، پانی میں ڈوب کے مر جا رہے. کتنے مسلمان
جا رہے پکنک کے لیے بارش کے موسم میں، وہاں جا کے فوٹوہاں لیں گے بول کے پتھروں پہ ٹھہر جا رہے، وہ اچانک کیا ہے پانی آ جا رہا، مر جا رہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہو رہا کہ 10ویں چیز ثواب اور خیر کے کاموں سے محروم ہو جا رہے. جیسا کہ کتنے غریبوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں. اگر یہ دکھاوے کا شوق اگر ذہن سے نکال دیں گے تو وہی دکھاوے کے لیے جو فضول خرچیاں ہو رہی ان کو بچا لیں گے تو کتنی غریبوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں. دکھاوے کی دعوتیں بند کر دیں گے تو کتنی غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. دکھاوے کے موبائل فونات، دکھاوے کے کپڑے جو ہزاروں کے، ایک لڑکی کا 50,000 1 لاکھ کا جو جوڑا ہے، اگر اس کو ختم کر کے کم پیسوں میں خرید لیں گے تو اس کے بدلے میں کتنا ثواب کا کام کر سکتے، کتنی بیواؤں کی مدد کر سکتے، کتنے دعوت دین کا کام کر سکتے، کتنے مسجدوں کو آپ چندہ دے سکتے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، تو ثواب اور خیر کے کاموں سے بھی ہم لوگ محروم ہو رہے ہیں. یہ نقصانات ہیں، 10 نقصانات. اس کا علاج 5 ہے. پہلی چیز جیسا کہ میں بتایا سورہ انعام آیت نمبر 162 کے حساب سے انسان ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ میری زندگی میری موت صرف اللہ کے لیے ہونا. ہمیشہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے، یہ ذہن میں رہنا. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا. میں ہر کام شادی سنت طریقے پہ کروں گا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. کپڑے میں وہ پہنوں گا ان کپڑوں کی وجہ سے میرے اندر تکبر نہ ہو بلکہ میرا رب راضی ہو جائے. میں گاڑی بھی خریدوں، گھر بھی بناؤں، کچھ بھی کروں، کیا بھی کروں، میرا رب راضی ہو جائے. اس نیت سے ہمیں ہر عمل کرنا ہے. دوسرا، زندگی کے مقصد کو جاننا. میں کیوں پیدا ہوا؟ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کے لیے، تکبر کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ مجھے ایک مقصد دے کے بھیجا، میری زندگی جنت حاصل کرنا ہے، اس لیے میں اس دنیا میں آیا. میری زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اچھے کام کر کے جاؤں گا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. یہ یاد رہنا تو پھر ہم غلط کاموں سے رک سکتے ہیں. تیسری چیز، دنیا کی حقیقت کو سمجھنا. یہ دنیا چند دن کی ہے، تھوڑے دن کے بعد مجھے مرنا ہے، یا نہیں تو قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. یہ دنیا والے نہیں رہیں گے، یہ دوست نہیں رہیں گے، رشتہ دار نہیں رہیں گے، سب کو ختم ہونا ہے. اس چیز کو یاد رکھنا، دنیا کی حقیقت کو سمجھنا. پھر اسی طرح چوتھی چیز، موت کو یاد رکھنا ہمیشہ. اب میں بے حیائی کے کام کروں، اگلے 1 دن میں، 2 دن میں، اگلی گھڑی میں اگر میری موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دیتا ہوں. موت یاد رہنا. 5ویں چیز، دین کا علم اور دینی مجلسوں میں بیٹھنا. آپ اگر دین کا علم حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایسے اجتماعات میں آئیں گے، بار بار علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ اجتماعات، یہ تقریریں، یہ بیانات، علماء کے یہ بیانات تم لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو غلط کاموں سے بچا کے رکھیں گے، غلط کاموں سے بچا کے رکھیں گے. یہ آخری چیزیں میں جلدی بول دیا کیونکہ وقت زیادہ ہوا، بلکہ ورنہ اس میں بھی میں تفصیلی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا تھا. تو بہرحال امید کرتا ہوں جو بھی باتیں میں نے کہا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو یہ دکھاوے کی جو بیماری ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.